JF اردو اسٹوریز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سا محل تھا جس میں ایک بادشاہ اور ملکہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ملکہ کی خواہش تھی کہ اس کے گھر ایک پیاری سی خوبصورت سی سنو کی طرح وائٹ بیٹی پیدا ہو جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح روشن ہوں، اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سنو وائٹ عطا کر دی اور اس نے اپنی بیٹی کا نام سنو وائٹ رکھا، جو کہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ وہ چاہتی تھی۔ سنو وائٹ ایسے ہی اپنے مما بابا کے ساتھ بڑی ہو گئی اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن ملکہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بہت بیمار ہو گئی اور انہوں نے سنو وائٹ کو کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنے بابا کا بھی خیال رکھنا اور دوسروں کی ہمیشہ مدد کرنا۔ اور وہ فوت ہو گئی۔ سنو وائٹ اس دن بہت روئی، وہ اکیلی اپنے بستر پر لیٹ کر رو رہی تھی، بہت زیادہ روئی جا رہی تھی، وہ بہت پریشان تھی، وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ پھر وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے جنگل میں چلی جاتی تھی۔ وہاں پہ اس کے بہت زیادہ دوست بن گئے، بہت سارے پرندے جانور اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئے۔ وہ ان کے لیے بہت زیادہ کھانا بھی لے کر جاتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی، ہنسی خوشی رہتی تھی۔ اس کے بابا اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے اور وہ اپنا سارا وقت جنگل میں گزارتی تھی، ہنسی خوشی رہتی تھی۔ جب بہت زیادہ عرصہ بیت گیا تو اس کے بابا نے دوبارہ سے شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں دیکھنے میں تو بہت زیادہ پیاری تھی، لیکن وہ اصل میں چڑیل تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے، لیکن سنو وائٹ تو سب سے زیادہ پیاری تھی، وہ تو سب کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کے پاس ایک جادوئی شیشہ تھا جس سے وہ ہر وقت پوچھتی رہتی تھی، بتاؤ میرے شیشے، سب سے پیارا کون ہے؟ لیکن ملکہ کو شیشہ ہمیشہ یہی جواب دیتا کہ سنو وائٹ سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ حسین ہے، اس کا دل بھی بہت پیارا ہے۔ سنو وائٹ کی سوتیلی ماں نے پلاننگ کی کہ میں سنو وائٹ کو جنگل میں بھیج دوں گی اور وہاں جا کے اپنے سپاہی سے اس کو مروا کے اس کا دل نکال لوں گی اور جادو سے اپنے جسم کے اندر لگا لوں گی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جاؤ اور جا کر اس کو مار دو اور اس کا دل نکال کر لا کر مجھے دو۔ تو سپاہی جب اسے لے کر گیا تو اس نے دیکھا کہ سنو وائٹ تو بہت زیادہ رحم دل ہے۔ اس نے سنو وائٹ کو کہا کہ جاؤ تم جنگل میں بھاگ جاؤ، تمہاری سوتیلی ماں نے مجھے مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تم جاؤ، بھاگ جاؤ۔ سنو وائٹ وہاں سے بھاگ نکلی، وہ اتنا بھاگی جنگل میں پہنچ گئی۔ پوری رات وہ جنگل میں اکیلی ایسے ہی بھٹکتی رہی، پھر وہ سو گئی، اس کو نیند آ گئی۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جانور اس کو جگا رہا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا ریبٹ تھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ سنو وائٹ بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ پریشان تھی کہ وہ اب کدھر جائے۔ پھر جنگل کے تمام پرندے اور جانور اس کو کھینچ کر ایک گھر کی طرف لے گئے۔ جب جا کے سنو وائٹ نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا، وہ گھر خالی تھا، لیکن وہ گھر بہت چھوٹا تھا اور بہت گندا تھا۔ سنو وائٹ اندر چلی گئی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر کی صفائی کرنے لگ گئی۔ پہلے اس نے سارا گھر صاف کیا، پھر کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بہت تھک چکی تھی، وہ رات سے جنگل میں بھٹک رہی تھی، وہ سو گئی۔ جب وہ اٹھی
تو اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں معافی چاہتی ہوں، میں تمہارے گھر میں آ گئی ہوں، میں تمہیں اپنی پوری کہانی سناتی ہوں۔ جب اس نے ان بونوں کو اپنی کہانی سنائی تو ان سارے آدمیوں نے اس کو بتایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے 7 بونے ہیں اور یہ ہمارا گھر ہے، ہم عام آدمیوں سے بہت چھوٹے ہیں۔ اور ان سب نے پھر اپنے اپنے نام سنو وائٹ کو بتائے۔ پھر وہ سب مل کے ہنسی خوشی اس گھر میں رہنے لگ گئے۔ سنو وائٹ ان کے ساتھ مذاق کرتی تھی، ان کے لیے کھانا بناتی تھی، وہ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک لیزی تھا جو ہر وقت سویا رہتا تھا۔ صبح کے وقت جب سارے بونے کام پر چلے جاتے تھے تو انہوں نے سنو وائٹ کو کہا کہ تم دروازہ مت کھولنا، نہیں تو تمہاری سوتیلی ماں ادھر بھی آ جائے گی کیونکہ وہ جادوگرنی ہے۔ تو سنو وائٹ نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی سے پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھولے گی۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے، لیکن یہ پارٹی زیادہ دیر چلنے والی نہ تھی۔ پھر اچانک ایک دن اس کی سوتیلی ماں نے اپنے جادوئی شیشے سے پوچھا، بتا اے شیشے، دنیا میں سب سے پیارا کون ہے؟ جادوئی شیشے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ آپ سب سے حسین ہوتی تھی، لیکن اب سنو وائٹ ہی سب سے زیادہ حسین ہے اور اس کا دل بہت زیادہ پیارا ہے۔ وہ یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ اب میں خود سنو وائٹ کو ڈھونڈوں گی۔ اس نے جادو والے کمرے میں بیٹھ کر کچھ سوچا اور ایک سیب تیار کیا جس میں زہر بھرا تھا۔ وہ سیب والی ٹوکری لے کر جنگل میں پہنچ گئی۔ بونوں کے گھر پہ جا کے اس نے آواز دی، میری مدد کرو، مجھے کھانا دو، کوئی میری مدد کرو، میں بہت بھوکی ہوں، کوئی میری مدد کرو۔ وائٹ نے اندر سے آواز سنی تو اس نے اس کو اندر بلا لیا اور جب اس نے اس کو کھانا دیا، کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے گھر کو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا کہ یہ لو، میں تمہیں ایک سیب دیتی ہوں، یہ سیب بہت اچھا ہے، اس کے ہر بائٹ میں جادو ہے، تم یہ سیب کھا لو، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے پیاری بیٹی تمہیں دینے کے لیے۔ سنو وائٹ نے جب دیکھا کہ وہ اتنے پیار سے مجھے ایپل دے رہی ہے، جب اس نے اس کو کھانا شروع کیا، جیسے ہی اس نے ایک بائٹ لی وہ زمین پر گر گئی، وہ مر گئی۔ جب بونے اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سنو وائٹ زمین پر پڑی ہے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ضرور اس کی سوتیلی ماں آئی ہوگی اور اس نے ہی کچھ کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہ سنو وائٹ تو مر چکی ہے، انہوں نے سنو وائٹ کو جنگل میں اس جگہ پر رکھا کہ جہاں اس کے سارے دوست اس کو مل سکیں۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے، سنو وائٹ وہیں پڑی رہی کہ اچانک وہاں پہ ایک شہزادہ آیا۔ اس شہزادے نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہوا تھا کہ خوبصورت سی چمکدار آنکھوں والی شہزادی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا وہ تو لڑکی ہو بہو ویسی تھی۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری خوابوں کی شہزادی ہے۔ جب اس نے سنو وائٹ کو دیکھنے کے لیے اس کو ہاتھ لگایا، اس کے کان میں کچھ کہا تو سنو وائٹ جھٹ سے اٹھ گئی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ سارے اس کو دیکھ کے خوش ہو گئے۔ جب اس نے ساری داستان شہزادے کو سنائی تو شہزادہ اور شہزادی دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جب یہ سب سنا تو اس نے جادوئی شیشہ توڑ دیا۔ جیسے ہی جادوئی شیشہ ٹوٹا تو وہ چڑیل بھی مر گئی اور وہ سارے ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، خوشی خوشی رہتے تھے۔
پیارے شہزادے اور سنو وائٹ کی شادی ہو گئی۔ وہ ہنسی خوشی رہتے تھے اور بونے بھی ان کے ساتھ محل میں رہنے لگ گئے۔ تو پھر ملیں گے نئی اسٹوری میں، تو اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ